السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ وبا جو آئی ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، اور جس طرح کہ ہم انتظامات کر رہے ہیں نا، لگتا ہے یہ صرف شرمندگی سے مرے گا، ویسے تو نہیں مرے گا۔ اب ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا کو مکمل ختم ہونے میں 3 سال لگ جائیں گے۔ بہت سے ممالک نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس وبا کی ویکسین تیار کر لی ہے۔ امریکہ میں اس کے ویکسین کے ٹیسٹ بھی شروع کر دیے گئے، مگر ابھی تک اس کی ویکسین مارکیٹ نہ آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، نہ اس کی کوئی حتمی ڈیٹ دی جا سکتی ہے کہ کب اس وبا کی ویکسین جو ہے وہ عالمی سطح پہ دستیاب ہوگی۔ ابھی تک اس وبا سے نمٹنے کے لیے صرف ایک ہی آزمودہ طریقہ ہے، اور وہ ہے آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں۔ کیا ترقی یافتہ، کیا پسماندہ دنیا کے 162 ممالک ہیں، اب تک 8000 کے قریب انسانی جانیں اس عالمی وبا کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ اس کا شکار ہونے والے ہزاروں افراد زیر علاج، لاکھوں خطرے سے دوچار اور کروڑوں خوفزدہ ہیں۔ سرمائی کی منڈیاں، تیل کی مارکیٹس کریش کر گئی ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالر ڈوب چکے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کا انخلا شروع ہو گیا، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑتی جا رہی ہیں۔ امریکہ، چین اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک سمیت پوری دنیا کی معیشتیں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی عبادت اور مزارات پہ حاضری سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس صورتحال پہ قابو پانے کے لیے 12 ارب ڈالر مختص کرنا پڑیں گے۔ IMF نے وبا روکنے میں استعمال ہونے والے فنڈز کو بجٹ خسارے میں شامل کرنے سے استثنا دے دیا ہے۔ تعلیمی ادارے اور تفریح گاہیں عارضی طور پہ بند کر دی گئی ہیں۔ عوامی اور سیاسی اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ کئی ممالک میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے کو بھی ممانعت کر دی ہے، اور کئی حکومتوں نے معیشت کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے قومی ایمرجنسی پلان کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حالت یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی ایئر لائنز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو رہی ہیں، اور آج مجھے اطلاع یہ آئی ہے کہ اگر 3-4 مہینے اسی طرح فلائٹس بند رہیں تو PIA جو ہے وہ بالکل رول آف ہو جائے گی۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ انفیکشن 162 ملکوں تک پھیل گیا، اور دنیا بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,94,735 ہو گئی ہے، جبکہ اس مہلک بیماری سے اب تک 7,896 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹلی، اسپین، فرانس اور ملیشیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں بھی حکام اس حوالے سے غور کر رہے ہیں۔ سعودی عربیہ، ٹرکی، متحدہ عرب امارات میں باجماعت نماز پہ پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ ایران اور عراق میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی روک دی گئی ہے۔ چائنیز آفیشلز کے مطابق وبا کے 21 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں ایک وبا کے مرکز صوبہ یعنی ہوبے میں، جبکہ دیگر کیسز کی تصدیق بیرون ملک سے آنے والوں میں ہوئی ہے۔ 13 نئی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، جن کے بعد چائنا میں اموات کی تعداد 3,226 ہو گئی ہے۔ چائنا بھر میں مریضوں کی تعداد 80,800 سے بڑھ گئی ہے، جس میں اب تک 68,000 کے قریب مریض جو ہیں وہ صحت یاب بھی ہو گئے ہیں، اور 8,976 افراد کا چائنا کے ہسپتالوں میں علاج جاری ہے۔ چائنا کے بعد اٹلی وبا سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اٹلی میں اب تک 27,000 سے زائد افراد بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، جن میں 2,503 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں انفیکشن کے زیر علاج مریضوں کی تعداد چائنا سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، اور اس وقت 26,000 سے زائد افراد زیر علاج ہیں، جبکہ چائنا میں اس وقت زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 8,940 ہے۔ اٹلی میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے، اور 1.5 کروڑ سے زائد آبادی کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں اجتماع کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کے باعث بیماری سے مرنے والوں کے افراد کی یعنی تدفین جو ہے وہ بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران میں مزید 135 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ایران میں اموات کی تعداد 988 ہو گئی ہے۔ ایران میں 1,168 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے، جس کے بعد ایران میں متاثرین کی تعداد 16,169 ہو گئی ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا اور پاکستان نے امریکہ اور عالمی برادری سے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یورپ میں اٹلی کے بعد اسپین میں اس وبا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے شہر وہاں کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور اب تک اسپین میں مزید 168 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 510 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ تقریباً 1,500 نئے کیسز ریکارڈ ہونے کے بعد اسپین میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جرمنی میں بھی انفیکشن کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور 1,300 نئے کیسز کے بعد کل تعداد 8,578 ہو چکی ہے، اور جرمنی میں مزید
6 افراد کی اموات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جس کے بعد جرمن حکام نے فرانس، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ سرحدیں بند کر دی ہیں۔ جنوبی کوریا میں وبا سے مزید 6 مریض ہلاک ہوئے، جن کے بعد کل ہلاکتوں کی تعداد 81 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 8,320 ہو گئی ہے۔ فرانس میں اب تک انفیکشن سے 148 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، متاثرہ افراد کی تعداد 6,633 ہے، جبکہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 15 دن کا لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے، جس کے تحت شہریوں پہ سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے نکلنے پہ منع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں بھی وبا سے مزید 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد وہاں کل ہلاکتیں تعداد جو ہے اب 94 ہو چکی ہے اور امریکہ میں 600 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 5,200 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ امریکن ہیلتھ کیئر حکام نے خبردار کیا کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے پاس طبی سامان ناکافی ہے۔ بھارت میں وبا سے تیسری ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی کل تعداد 142 ہو گئی ہے۔ وبا کے پیش نظر بھارت نے نئی سفری پابندیوں کا اعلان کیا، جس کے تحت یورپی یونین کے علاوہ ترکی اور برطانیہ سے آنے والے تمام افراد پر بھارت میں داخلے پر کل سے مکمل پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان، فلپائنز اور ملیشیا سے آنے والوں پر بھی 31 مارچ تک پابندی عائد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، کویت سے بھارت آنے والے افراد کو 14 دنوں کے لیے کوارنٹین میں رہنا ہوگا۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر تاج محل سمیت دیگر یادگار اور میوزیم جو ہیں 31 مارچ تک کے لیے بند کر دیے گئے۔ تیونس اور ایکویڈر میں رات کا کرفیو اور کوسوو میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے، جبکہ ٹرکی میں سے پہلی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بیلجیم میں 15 اپریل تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ بولیویا نے کل سے اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکاؤ نے بیرون ملک سے آنے والوں پہ پابندی لگا دی ہے اور شنگھائی میں 12 متاثرہ ممالک سے آنے والوں کو 14 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھ دیا گیا ہے۔ سری لنکا نے 2 ہفتے کے لیے تمام پروازوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ روس نے اسکول 3 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس میں وبا کے 114 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ مہلک بیماری کی ویکسین کی تیاری کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ویکسین کی پہلی بار انسانوں پہ آزمائش شروع کر دی ہے۔ اب مذکورہ ویکسین کو 6 ہفتوں تک تجرباتی طور پہ 18 سے 55 سال کی عمر کے 45 صحت مند افراد پہ آزمایا جائے گا، لیکن تجربے کے لیے خود کو پیش کرنے والوں کو ساتھ میں دیگر آزمائشی مراحل سے بھی گزرنا ہوگا۔ اس ویکسین کو عام دستیابی کے لیے 1 سال سے 1.5 سال کا عرصہ لگے گا اور جرمنی کی دوا ساز کمپنی جو ہے کیوویک، انہوں نے وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے کی کوشش کی اور اسی سلسلے میں جرمن حکومت اور امریکہ کے درمیان رسہ کشی بھی چل رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ویکسین پہ کام کرنے والے جرمن سائنٹسٹ کو اس ویکسین کے حصول کے لیے بڑی رقومات دینے کی پیشکش کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں وہ اس دوا کے خصوصی حقوق حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن کمپنی نے اس سے متعلق ایک پریس ریلیز میں ممکنہ طور پہ کمپنی یا اس کی ٹیکنالوجی کی فروغ کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کیورویک mRNA پہ مبنی ایک ایسا ٹیکہ بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو وبا سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے لیے ٹیکہ حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن کمپنی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ خصوصی معاہدے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم پوری دنیا کے لیے ویکسین تیار کرنا چاہتے ہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں۔ اسی سلسلے میں جرمن وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جرمنی بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کمپنی جرمنی کے ایک شہر میں واقع ہے اور وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور جرمن شہر فرینکفرٹ اور امریکن شہر بوسٹن میں بھی اس کی شاخیں ہیں۔ کمپنی کو امید ہے کہ وہ آئندہ جون یا جولائی تک ایک تجرباتی ویکسین تیار کر لے گی اور پھر انسانوں پہ تجربے کی منظوری حاصل کرے گی۔ اس ضمن میں جو 2 بہترین ٹیکے ہوں گے انہیں کلینکل ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے گا۔ اللہ کرے یہ انجیکشن ذرا جلد از جلد مارکیٹ میں آ جائے اور بنی نوع انسان کو اس مہلک وبا سے نجات مل جائے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔